اصحاب کہف ہمیں ہر ویک لیسن دے رہے ہوتے ہیں نا کہ دین کو ہمیں امپورٹنس دینی ہے ہر چیز سے زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ، چھوڑ کے عزت کرنی ہے غاروں میں. غاروں کا مطلب ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ، ہمیں اکیلے رہنا ہوتا ہے، اپنے آپ پہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے، صرف سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ اپنے دین کے سٹینڈ لینا ہوتا ہے. بہت بار ہمیں غار میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، لیکن جب آپ حق کے لیے سٹینڈ لیں گے تو آئزولیٹ تو ہونا ہوں گی، کیونکہ محسنین کے گھر میں نئی محسنین کی سوسائٹی ہے یہ. تو سب سے پہلے چیلنجز ہمیں فیملی سے، دوستوں سے، اپنی سوسائٹی سے ہی آئے گا، تو پھر لینا تو پڑے گا. ٹیک اٹ اینڈ ڈونٹ چوز اوور ادر دین حق. تو حق کی بات ہوگا تو پھر اب کوئی چیز، کوئی آنے جانے والی بات نہیں کریں گے. اب کیو میں جانا پڑے گا سب کچھ چھوڑ کے، جانا نہیں پڑتا آج کے دور میں. ہمیں بس وہ کوالٹی ہی کم ملے گی، ایک ٹائم کے لیے ہم آئزولیٹ ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوست بھی بھیج دیتے ہیں، اور بہترین قسم کے، پہلے سے کہیں بہتر، اور بہترین کوالٹی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر مل جاتی ہے. لیکن بس تھوڑے سا ٹرانزیشن پیریڈ، چھوٹا سا ہوتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ. پہلے جب سٹیپ لینا ہوتا ہے تب تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، بس ایک سٹیپ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں راستے کھلتے ہیں. تو اصحاب کہف ہے، وہ ٹیم ہے، ایک بندہ نہیں ہے، وہ کچھ چند نوجوان تھے. تو ہمیں خوبصورتی بتاتی ہے ایک ٹیم کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کر رہے ہو. The beauty of a team for the sake of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو ہمیں بھی ایسے لوگوں، ایسے ٹیمز کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہوں، جن کا پرپز ایک ہو. یہ ہم نے ویسے پہلے دیکھ لیا تھا، ہم دوبارہ اپنے آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں. تو ہمیں ایسے گروپس اور ایسی ٹیم کے ساتھ مل کے جڑ کر رہنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں موٹیویٹ کرے اور ہمیں انہیں موٹیویٹ کرے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ تو ہم ویسے ہر بات پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی اور کی طرف نہیں جانا، اپنی آنکھوں کو آپ اسی کی طرف رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں صبح شام. ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی طرف لپک جاؤ تو تم اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہو گئے. جب ڈسٹریکٹ ہو گئے تو دین کو سیزنل نہیں بنائے، رمضان والا دین نہیں صرف چاہیے، یہ اصحاب کہف والا دین شو کریں، ٹیم اپ ہوں ایمان کے لیے اور دین کے لیے. اور صرف سیزنل دین نہیں ہوگا، یہ ایک پورا لائف سٹائل ہوگا. اس کو شو کریں. اوکے ہم پیچھے چلتے ہیں، اب تھوڑا سی ریوائنڈ کرتے ہیں. اب اس نے یہ جو ایروگنٹ ساتھی تھا، سکسیسفل بزنس مین تھا، اس نے کسی بھی آیت میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوں، بلکہ وہ تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ ہوں اور مجھے آخرت میں بھی کوئی بہترین مل جائے گا. تو اس نے شرک کہاں پہ کیا؟ کیا چیز اس نے شرک کیا؟ کس بات میں، کس عمل سے؟ آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں اور انمیوٹ بھی کر سکتے ہیں. کیا آپ کو سوال سمجھ آ گیا کہ کیسے اس نے شرک کیا؟ اس نے یہی شرک کیا ہے کہ اسے تو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے اس کو عزیز رکھا ہوا ہے آخرت کے لیے بھی، بعد میں بھی. یہ اس نے کیسے جان لیا؟ ہاں جی، اور کوئی اور آنسر کرنا چاہتا؟ اس نے شرک کیسے کیا؟ ایک آنسر ہمارے پاس آ گیا کہ وہ قیامت کو جھٹلا رہا ہے نا، اس نے اپنے پاس سے یہ بات بنا لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہوں اور مجھے بس آخر میں بھی ایسا کچھ مل جانا ہے. کوئی اور گیس کرنا چاہتا ہے کہ کیوں اس نے کہاں پہ اس نے شرک کیا؟ اس نے کیونکہ یہ شرک کیا کہ مطلب اس نے یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے اور یہ سب کچھ میری محنت اور ہمت کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ اللہ کی اس کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں اور میرے اختیار میں سب کچھ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا کہ نہیں، تم اپنی جگہ پہ غلط ہو اور ہر چیز میرے اختیار میں ہے. اور وہ اپنے دوست کو بھی یہی دکھا رہا تھا کہ دیکھو میں کتنا با اختیار ہوں، کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، تم اتنے با اختیار نہیں ہو. تو
ये शिर्क था उसका, जो उसने ये समझा कि अल्लाह से एक तरह से मुकाबला करने चल पड़ा वो, कि मेरे इख्तियार में सब कुछ है। हाँ जी बिल्कुल। कोई और गैस करना चाहता है? जी मैं ये कहना चाहूंगी, इसके अंदर तकब्बुर या ना में होती है ना जो, वो ज्यादा थी। इसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय कि मेरे पास औलाद है, बाग है, ये सब कुछ है। पहले के लोग ज्यादा औलाद, ज्यादा दौलत वगैरह पे इस तरह करते थे ना घमंड, तो अल्लाह ताला ने ये दिखाने के लिए फिर उसके बाग वाला इस पोषण उसको दिया है, नहरें भी निकाली हैं बीच से, इस तरह से ये सब कुछ बताया है ना उसने। तो तकब्बुर सबसे ज्यादा आना। हाँ जी, वैसे पुराने जमाने में अभी अभी भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम पैसों पे तो कबूल नहीं करते, अपनी ज्वेलरी पे, अपने घरों पे, गाड़ियों पे, बच्चों पे अभी भी हम वैसे करते हैं। इन्हीं चीजों के बेसिस पे कर रहे होते हैं। कोई और गैस करना चाहता है? कहाँ उसने शिरक किया था? ईमान वाले साथी ने मुझको वार्न किया था कि मैं तो नहीं अल्लाह ताला के साथ इस तरह शिरक करता जैसे तुम कर रहे हो। और फिर उसने जब उसके बाग छिन गया तो तब उसने भी ईमान लिया था, हाँ मैं अल्लाह ताला के साथ किसी को शिरक ना करता। हाँ जी, यही था इसका आंसर, कि जब हम अब इनिसार कर रहे होते हैं ना अल्लाह ताला के सिवा किसी भी चीज़ पर, जिस जैसे उसने बागों पे निसार किया तो इसी को अपने कोर पे बनाया होता है, इसकी इसी कोर की बिना पर उसने अपनी वो सेल्फ वर्थ निकाला था, सेल्फ स्टीम बनाई हुई थी, और कह रहा था कि ये मेरे इख्तियार में और ये मेरी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। और दूसरा ये वो शिरक कर रहा था कि वो क़यामत को जुटला रहा था। अगर वो हम रोज़े क़यामत को जुटलाएंगे या क़यामत पे यकीन नहीं रखेंगे, अपनी ओपिनियन बना लेंगे, तो ये कुछ शिरक है, ये खुला शिरक है। क्या आप क़यामत पे ही यकीन नहीं रख रहे, और ये वो सिर्फ सोच नहीं रहे, ये काल है, उसने कह दिया था कि कोई आने ही नहीं वाली, मुझे लगता है कायम ही नहीं होगी। तो अगर क़यामत को जुटला रहे हैं तो आप शिरक कर रहे हैं। और दूसरा डिपेंडेंस भी, तकब्बुर भी, वाकई वो तकब्बुर ही कर रहा था, वो नाशुक्री के बाद उसने तकब्बुर ही किया। और सारे इख्तियारात अपने हाथ में लिए हुए थे, और दूसरा ये भी कि अपना इन्हिसार, डिपेंडेंसी किसी और पे शो कर रहा था, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और पे डिपेंड कर रहा था। वैसे ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी और पे डिपेंड कर रहे होते हैं, हम सारे हरबे इस्तेमाल करने के बाद दुआ की तरफ जाते हैं। ऐसा होता ही है नहीं? यस और नो? या फिर हम सारे अच्छे अच्छे मोमिन बैठे हुए हैं, हम सबसे पहले ही अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं। अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह ही का सोचते हैं हम, तो अल्लाह ही हर चीज करने वाला है। हम तो उसके आगे बेबस बनते हैं। हमारी हर दुआ अल्लाह से ही शुरू होती है, अल्लाह पे ही खत्म होती है। बिल्कुल सही, कि हम तो अल्लाह ताला की मानते हैं और अल्लाह ताला पे डिपेंड करते हैं। तो क्या हमें एहसास है अपनी अकाउंटेबिलिटी का? हमें लगता है कि क़यामत आएगी, जो हमारी सुबह से लेकर शाम तक, या पिछले फ्राइडे से लेकर इस फ्राइडे तक जो भी हमने किया है, हमारा माइंडसेट था जी कि जी, हमारी क़यामत अकाउंटेबिलिटी होगी या आखिरत आने वाली हर है? मोमिन हर मोमिन का ये ईमान है कि क़यामत आएगी, अच्छे बुरे का हमें बदला दिया जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे काम करें, अल्लाह ताला हमें हर बुराई से बचाए। ऐसा ये अल्लाह बिल्कुल पे हर ही मोमिन खत्म। यही सोचता है, लेकिन क्या हमने ऐसा किया? कोशिश तो करते हैं। सही, बिल्कुल कोशिश तो हम करते ही हैं, लेकिन हमें सब चेक करना है ना। ये अल्लाह ताला ने हमें चेकलिस्ट दी है, हर फ्राइडे को अल्लाह ताला हमें यहाँ पे रिमाइंडर देते हैं और बार बार याद दिलाने कहते हैं कि तुम चेक तो करो कि तुम मानते हो कि ये तुम्हें आखिरत आने वाली है, या बस तुम्हें लग रहा है मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं तो अल्लाह ताला की फेवरेट, मुझे सब कुछ मिल ही जाना। बिल्कुल हम नहीं कर रहे होते हैं ये, हम जुबान से कह नहीं रहे होते, लेकिन हमारे काम उसी तरफ, दूसरी तरफ ही जा रहे होते हैं। हाँ जी, हम हर जगह पे क्रेडिट, रुखसाना कह रही है कि हम हर जगह पे कामयाबी क्रेडिट अपने आप को देते हैं, जबकि अल्लाह ताला की मर्जी होती है, वो टेस्ट ही होता है अल्लाह ताला की तरफ से। किसी जगह कामयाबी मिल गई तब भी, अगर नहीं मिली तब भी। हमारे काम डिफरेंट होते हैं, हमारे प्लान्स डिफरेंट होते हैं, हमारी प्रायोरिटीज बताती हैं कि हमने किसको
پرائیورٹائز کیا ہے آخرت کو، یا پھر اس خیال کو کہ ابھی بس جو میری جنت ہے میں اس کی طرف چل جاؤں؟ کیا ہم نے کچھ جنتیں بنائی ہیں ویسے؟ سوچیں ذرا کہ جہاں پہ جا کے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے مجھے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری جنتیں مجھے بچا لیں گی۔ کوئی بھی اگزامپل اپنی دوسروں کسی کی بھی اگزامپل دے سکتے ہیں ہم، ٹائپ کر کے یا پھر انمیوٹ کر کے۔ اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جنت نہیں بنائی ہوئی، کچھ نہ کچھ یا کوئی نہ کوئی انسان یا کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جس پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم چیزوں کے مالک ہیں، ایسا تو بہت ہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مالک ہیں۔ یہاں پہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ان میں سے کسی کے بچے ہیں وہ جانتے ہوں گے جیسے وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ تو میری ہی ملکیت ہے۔ ہم ایک دفعہ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ جاننا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کس نے تھے، ان کو پروٹیکٹ کون کر رہا ہے، ان کو گرو کون کروا رہا ہے، اور ان کی نسل کس کا مالک ہے۔ کیا ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کو پالتے ہوئے ہم میرا 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 اور اپنی چلا رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ کس نے دی ہیں، کون پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور ان اصل کا مالک کون ہے۔ ان کے تو ہم بالکل ہی جنتیں بنائی ہوئی نا اپنی۔ ہاں جی، سبحان اللہ، بالکل صحیح آنسر دیا ہے۔ کوئی اور چیز نہ بھی ہو نا، ہمارے بچے اور ہمارے شوہر، ان کو تو ان پہ تو ہم ڈیپینڈ کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے اختیار میں سمجھا ہوتا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے اور میری ملکیت ہے۔ اپنی ملکیت بنا کر اللہ تعالیٰ کے اختیار کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، فیملی کوئی اور ایسی چیز ہے جس کو ہم نے اپنی جنتیں بنایا ہوا ہے، ہمارا انحصار ان پہ ہے، اور ہم سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا پورا پورا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم ان کے مالک ہیں، اور پھر ان بیسس پہ ہم دوسروں کو جتا بھی رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ ہوں ان چیزوں میں، جیسے ابھی سکسیسفل مین نے کیا ہے، 2 باغوں والے نے کیا تھا، اگزامپل دیکھی نا ہم نے۔ بالکل، ہمارے گھر ایسا ہی ہے ہمارے گھر پہ بھی ہمارا اختیار ہوتا ہے، اور ہماری سکسیس پہ بھی، کاروبار پہ بھی، ہماری جابس پہ بھی، ہم انحصار ان پہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اختیار اپنے ہاتھوں میں لیا ہوتا ہے۔ تو کیا جو بھی چیز ہے یا کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی انسان ہے جس کو ہم جنت بنایا ہوا ہے، کیا واقعی وہ میرے اختیار میں ہے، یا پھر مجھے یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میرے رب نے چاہا۔ اصل پاور، اصل کریڈٹ اور اصل ایکنالجمنٹ کس کی بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ اگر نہیں سوچتے تو آج سے ہم سوچنا شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نور دیا، یہ گائیڈنس دیا، سورہ الکہف، اس ایگزامپل کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بتایا ہے کہ ان کو جنتیں بنا کے نہیں بیٹھ جانا، ان کے مالک نہیں بننا، یہ میری چیزیں ہیں۔ تو جو بھی چیز آپ کے اندر ہے نا، جن کو بھی جنتیں بنایا، جن کی جو چیز آپ کے اختیار میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ویسے لے کے چلیں۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ تو کبھی خراب ہی نہیں ہوگی، ہم پینا دے رہے ہوتے ہیں نا میرا بچہ تو کبھی اس نے خراب نہیں ہونا، اس نے بھی یہی کہا تھا میرا باغ یہ تو کبھی تباہ نہیں ہونا۔ اور ہاں جی پلیز حمیرہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ نے جو پوچھا ہے ابھی کہ ہماری جو سب ہم سمجھتے ہیں نا ساری چیزیں ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہماری جو ہم جو بھی چیزیں اپنے اوپر لگا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہر چیز کا جو مالک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ہمیں کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی جوان اولاد ہوتی ہے چلی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے، وہ ہمارا سہارا بنیں گے، لیکن ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد کو لے لیتا ہے۔ بعض اوقات بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ بھی بچے ہمارے پڑھیں گے، ابھی پہلا قدم اسکول میں رکھیں گے، لیکن نوبت ہی نہیں آتی۔
اسی طرح سے ہمارا کاروبار ہے، ہم بہت سوچتے ہیں کہ یہ ترقی ہوگی وہ، لیکن ہر کام میں ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہمیں جو ملنی ہوتی ہے مل جاتی ہے، جو نہیں ملنی ہوتی ہے اس میں اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں سارے سب چیزوں کا دارومدار صرف اللہ ہی کے اوپر ہے کہ وہ کیا چیز ہمیں اور کس طرح اور کس طریقے سے دے رہا ہے، کیونکہ کسی کو کوئی چیز بہت زیادہ ملی ہوئی ہے، کسی کو نہیں ملی ہوئی اور کسی کو کم ملی ہوئی ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ یہ میرا اپنا جو ہے، جیسے آپ نے پوچھا نا، تو میرا ہے رائے کہ ہر چیز میں ہماری سب چیزیں شامل ہیں، لیکن ہماری جو انحصار ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں ٹوٹلی اللہ کا حکم ہے کہ کس کی جو ہر چیز ہے وہ کتنی دینی ہے، کب تک رہے گی، یہ ہے۔ ہم جتنی مرضی حفاظت کر لیں، جو چیز ہماری نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور جو ہماری ہے وہ ہم سے لے کے بھی، کوئی لے بھی نہیں ہم سے تب بھی ہمیں مل جائے گی۔ بس جی یہی کہنا تھا۔ جزاک اللہ خیر ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو چیز ہمیں مرضی دے دے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دینا ہے، اور ہماری لیے کون سی چیز ہوگی جو ہماری ٹیسٹ ہوگی۔ اگر جو چیزیں یہ بالکل یہ سکسیسفل مین کو یہ آسانی چیزیں دے رہی تھی، کسی چیز سے تکلیف نہیں تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ جو چیز ہمیں تکلیف دے گی نا تو وہی ہمارا ٹیسٹ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم نے بہت زیادہ کمفرٹ زون بنایا ہوتا ہے نا، جو ہمیں چیز خوش کر رہی ہوتی ہے ہمارے دل کو، اور ہماری بالکل ٹینشن اور فوکس کا مرکز بنی ہوتی ہے، وہ بھی ہماری ٹیسٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بچے ہمارے فوکس اور ٹینشن نہیں بنے ہوتے، تو وہ بھی تو ٹیسٹ ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پورا انحصار اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، تو وہ بھی بچے بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ ہاں صابین کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ سب باتیں پتہ ہیں لیکن پھر ہم نا شکر پڑھنا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ میری ریمائنڈر دیتے ہیں بار بار کہ ہر ویک میں اس کو پڑھو ذرا، اور دیکھو کہ دیا کس نے ہے، تمہارے بچے تمہیں کس نے دیے ہیں، اور ان کی حفاظت کون کر رہا ہے، کتنی امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ یہ کبھی خراب نہیں ہوں گے، کبھی مجھ سے دور نہیں ہوں گے، یہ کبھی نافرمان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو تم کریڈٹ نہیں دے رہے ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم کریڈٹ دیں، شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے، تو کیا تو پھر ہم تربیت اللہ تعالیٰ کے مطابق نہ کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اور کسی چیز کو بھی استعمال ویسے ہی کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسٹرکشن دی ہیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی ہے نا ہمیں، اور پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں، ان بچوں کو بڑا بھی کر رہے ہیں انہی بیسس پہ کہ وہ دین کے کام آ سکیں، دین کے ہیرو بنے، دین میں اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کی فالوشپ ہو، دنیا میں نہیں۔ بالکل ہمیرا کہ ہماری جو آزمائش بن جائے ہماری اپنی چیزیں، جو ہماری اپنی چیزیں وہی آزمائش ہی ہیں، وہ اگر ہمیں ان سے نقصان نہیں ہو رہا نا تو اللہ تعالیٰ نہیں نقصان ہونے دے رہے۔ اگر وہ چیزیں گرو کر رہی ہیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، فجرنا ففنا مجلنا، یہی ورڈز اللہ تعالیٰ اسی تو یوز کر کے بتایا ہمیں۔ اگر نہیں دے رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، ہمیں بچایا ہوا کہ ان کی شر سے، اور انہیں بچایا ہوا ہماری شر سے۔ ہاں جی، آزمائش ہیں، مال بھی اور اولاد بھی، اور مال میں سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس جو پیسے ہیں، باقی گھر گاڑی بزنس جاب کریئر فیملی آزمائش جتنی بھی چیزیں ان کو تو ہم گننے نہیں رہے ہوتے۔ مال سے ہمارے صرف ذہن میں وہ پیسوں کی گٹھی آتی ہے بس۔ تو جب بھی ہم سورہ الکہف پڑھیں نیکسٹ ٹائم، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہے میرے پاس تو اس کا مالک کون ہے، تو میں نے شکر گزار ہونا ہے یا نہیں۔ اب یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے جملے کیا نکل رہے ہیں۔ اب اس کے منہ سے یہ جملے نکلے تھے نا کہ میں تم سے بڑا ہوں، وہ دوسروں کو بتاتا پھر تکبر کر رہا تھا نا، اور پھر اپنی اوپینین بتا رہا تھا اس کو کہ مجھے لگتا ہے یہ کبھی جائیں گی نہیں کہیں، کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی تباہ نہیں ہوگا میرا باغ، یہ میری جنت ایسے ہی رہے گی۔ اور پھر یہاں تک یہ تو اوپینین دیتے تھے، یہاں پہ آ گئے تھے اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ کبھی قیامت نہیں آئے گی۔ ہم اپنی زبانوں سے جملے نکالے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ ذرا غور کریں کہ ہم کون سے جملے بول رہے ہیں۔ ایز از ہم یہ جملے نہیں بول رہے ہوتے، لیکن آگے ان کا جو ہم کو کرکس نکالیں گے تو یہ اسی طرف ہی جائیں گے۔ ہم سب سے پہلے ہم ناشکری کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ نہیں دیں گے۔ یہ بچوں والی اگزامپل تو بہت ہی کامن ہے نا، سب ماؤں کو سب باپوں کو یہی لگتا ہے یہ میں ہوں، میری ملکیت ہے، یہ میرے ہیں، اور یہ تو مان ہی نہیں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گرو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جی ام عمار۔ السلام علیکم۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ جو نے بات کی ہے نا کہ ہم ملکیت سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملکیت بھی دی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ملکیت ہے ہماری، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کچھ فرائض بھی دیے ہیں اور کچھ احکامات بھی دیے ہیں۔ ایک ماں، ہم جو مائیں ہیں نا، اپنے بچوں کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتے لیکن اسکول کے لیے اٹھا دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے کبھی نہیں اٹھاتے، وہی ہم مائیں ہیں جو ہم دعوے کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں ہمارے اندر بڑا ایمان ہے، بڑا تقویٰ ہے، یا جو جس لیول پہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھاتے؟ انہیں اگر کوئی ان سے کہے کہ آپ کے گھر میں زلزلہ آنے والا ہے یا آگ لگنے والی ہے، تو اپنے بچوں کو مار کے اٹھائیں گی، جیسے بھی اٹھائیں گی، چاہے انہیں کھینچنا پڑے، گھسیٹنا پڑے، مارنا پڑے، اٹھا کے باہر لے جائیں گی گھر سے کہ خطرہ ہے، ٹھیک ہے، کچھ آفت آنے والی ہے۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا جو قرآن میں حکم ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو آگ میں انسان جلے گا یا جہنم کی آگ میں جائے گا، تو وہ بھی تو ایک اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو سیریس نہیں لے رہی ہیں، اور اگر وہ اس کو سیریس نہیں، ہم لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یقین تو ہے لیکن وہ یقین اتنا پختہ نہیں ہے، کچھ کمی ہے اس میں، کچھ کمی بیشی ہے، کچھ ڈاواڈول ہے ہمارا ایمان۔ اور جو ایمان ہمارا ڈاواڈول ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایمان کو اپنے اندر پورا اپنے اندر انکلکیٹ نہیں کیا ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہوا ہے؟ جو شاید ہمارے قرآن سے تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے۔ وہ لوگ جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں، قرآن کی جماعتوں سے جڑ جاتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے اندر بتدریج گریجولی ایمان کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، ایمان کی توانائی بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر اپنے ان کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے بچوں میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ایسی ہیں کہ مائیں جب نہیں تھی قرآن سے جڑی ہوئی تو مسئلے تھے، مائیں اتنی کیئرفل نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے جڑتی گئیں انہوں نے بچوں کے لیے بھی پرواہ کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی بھی اصلاح کرنی شروع کر دی۔ تو ہر چیز جو ہے نا بالآخر کہاں جائے گی، آپ کو کہاں سے اس کی طاقت ملے گی، اس کی بنیاد کہاں سے ملے گی؟ وہ آپ کو قرآن اور حدیث سے ملے گی۔ اور جب ایک دفعہ آپ کو یقین ہو جائے گا نا کہ جی اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ سچی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ دیں کہ جی میں آپ کو آگ میں پھینک دوں گا، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ نہیں پھینکیں گے آپ کو؟ کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا تو نہیں سکتا؟ نبی کی کہی ہوئی بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی؟ جب وہ جھوٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا ہونا ہے۔ اور ایسا ہو اگر ہمارے سامنے ابھی مجھے کوئی کہے کہ تمہیں آگ میں پھینکنے لگا ہوں، یہ پھینکنے لگی ہوں، تو میری کیا حالت ہوگی؟ ہماری وہ حالت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں قرآن سے، کیونکہ ہم اس طرح سے یقین نہیں کر رہے، بس مان تو رہی ہیں لیکن اس کو اس طرح سے یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اور یقین کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اس کے خود اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی نے بتایا ہے کہ قرآن اور سنت کی رسی کو تھام لو، قرآن اور سنت کی رسی کو تھام لو، تو اسی سے ہی آپ کا ایمان پختہ ہوگا، اسی سے ہمارا دین دین کا علم ہمیں آئے گا، ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، جو ہمیں بشارتیں دی ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمیں جن سے ڈرایا ہے، انہی پر یقین تبھی آئے گا۔ تو اصل وجہ یہ بھی ہوتی ہے، تکبر بھی کبھی آتا ہے، جو جتنی بھی ہماری اندر کی اخلاقی برائیاں ہیں نا، حسد کہہ لیں، تکبر کہہ لیں، جیسے آپ مثال دے رہی ہیں 2 باغوں والوں کے تکبر کر رہا تھا، تو وہ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ وہ کنیکٹڈ نہیں تھا اللہ سے اس طرح سے۔ اگر اسے اللہ پہ یقین ہوتا، اللہ کی باتوں پہ یقین ہوتا، تو اس کو بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تکبر کروں۔ تو قرآن والے، اہل قرآن تو بہت عاجز ہوتے ہیں، وہ تو اتنے عاجز ہوتے ہیں، مٹی سے زیادہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ تو ڈر رہے ہوتے ہیں کوئی بات کرتے ہوئے بھی کہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے، کہ ہمارا کوئی نیکی ضائع نہ ہو جائے، ہم ایسی کوئی بات نہ بول دیں۔ تو اس لیے یہ تکبر آنا، یہ اللہ پہ یقین نہ ہونا، ایمان سے کمی کی نشانی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر عمر، کہ اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کچھ اختیارات دیے ہیں، اس لیے تو ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، تو ہماری پرائیورٹیز میں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم فجر کے لیے اٹھاتے ہیں لیکن اسکول فجر کے لیے نہیں اٹھاتے، اسکول کے اٹھا لیتے ہیں، تو ہمارے اپنے یقین میں کمی ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں نا، باقیوں کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ تو کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی میں بات کر سکتی ہوں؟ جی بالکل۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی بالکل، شازیہ نے بہت اچھا ماشاء اللہ بتایا ہے۔ میں نے تو یہ غور کیا کہ جب انسان قرآن سے یا اس قسم کی مطلب درس و تدریس میں شرکت کرتا ہے اور قرآن ہمیں غموں کو سہنے کا، خوشیوں کو منانے کا طریقہ بتا دیتا ہے نا، کہ اس میں ہم نے کہاں تک جانا ہے، تو باقی یہی بات ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کسی محفل میں کچھ اور ہوتے ہیں، کسی میں کچھ اور ہوتے ہیں، پھر بعض کا ہم اپنی مجبوریاں بیان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہماری کوشش کو دیکھنا ہے۔ اگر ایک شخص قرآن سے، دین سے جڑ گیا اور وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے
احکامات کے مطابق زندگی کو گزاروں، لیکن بعض اوقات وہ معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے، گھر والوں کے، اور اتنا وہ بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چاہ کر بھی وہ سب کچھ کر گزرتا ہے نا. تو یہی ہے کہ قرآن تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف مطلب دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، لیکن ہم دنیا کے پریشر میں آ کر تو اس طرح ہو جاتے ہیں. بہرحال جو ہے تو میرا یہ مشاہدہ ہے کہ میں جب سے قرآن سے جڑی ہوں الحمدللہ، کہ جب کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سہنا ہے اور میں نے اپنا کیا رویہ رکھنا ہے اس وقت. اور جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو تب بھی مجھے اندر سے احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے ہی جوڑے اور اس سے پورا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. آج بھی ابھی میں سورۃ کہف ہی پڑھنے لگی تھی، ادھر جرمنی مغرب کا ٹائم ہوا ہے تو ساتھ ہی کلاس شروع ہو گئی ہے. تو میں نے کہا میں نے سورۃ کہف تو پڑھنی تھی، پڑھ کے گزر جانا تھا، لیکن اب جو میں سن رہی ہوں سورۃ کہف کے اندر کیا ہے، وہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے نا، ایمان کو بہت تقویت مل رہی ہے نا. بس میں نے اتنا کہنا تھا. جزاک اللہ خیر رخسانہ. الکاف میں بتا چلتا ہے کہ اگر فیملی کا پریشر آئی، سوسائٹی کا پریشر ہے، تو ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر فرائیڈے کو حل بھی بتا دیا کہ یہ پریشر تو آنے ہی آنے ہیں، تو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. جزاک اللہ خیر رخسانہ احمد. اور چیٹ میں کہہ رہے ہیں کہ آمین، اللہ تعالیٰ میں ثابت قدم رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. ایون کوئی اور اپنی کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہے تو پلیز آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ. اور یہ گروپس کے ساتھ جڑ کے رہنا اور اسلام کے نام پہ ٹیم اپ کرنا، یہ تو سب سے پہلا ہمیں یہاں پہ سبق ملا تھا سورہ الکہف میں. اصحاب کہف اصحاب تھے، وہ ٹیم تھے. ان کے ساتھ جڑ کے رہیں گے تبھی ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں گے اور گرو بھی کر سکیں گے، کچھ اسٹیپ بھی لے سکیں گے. صرف ہم نے نیتوں پہ تو نہیں رہنا، ایکشن بھی تو کوئی کرنا ہے. تو یہ ٹیم ہمیں مدد کرتی ہے اس ایکشن کو لینے میں. اور وس بن نفسہ کا معاملہ جی. جی مجھے آپ سے اس لیسن سے ریلیٹڈ تو بات نہیں کرنی تھی، سیشن سے میں آپ سے بس ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ جب سیشن لیٹس دین اٹ پہ شیئر کرتی ہے نا لنک اور پوسٹ کلاسز کی، تو وہ ہمارے گروپ میں آپ ایڈ ہیں، ہمارے گروپ میں ایڈ ہیں آپ؟ ایک منٹ مجھے دیجیے، میں ریکارڈنگ سٹاپ کر لوں.